الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایمان، اطاعت، محبت الہی کی سب سے بلند ترین مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ اس کی بندگی کرے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قربانی کی سب سے روشن مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے. یہ وہ عظیم نبی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی دوستی کے لیے منتخب فرمایا، یعنی خلیل اللہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، کوئی معمولی خواب نہیں تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا. انہوں نے فوراً سمجھ لیا یہ امتحان الہی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت کی تاریخ رک جاتی ہے. ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہاں صرف باپ کی نہیں بلکہ بیٹے کی بھی عظیم قربانی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم تعلق کو بیان کر کے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمانبرداری، اطاعت اور قربانی کا ایسا اعلیٰ جذبہ کہاں سے سیکھا؟ کیا یہ والد حضرت ابراہیم کی پاکیزہ تربیت کا اثر تھا یا کسی خاص تعلیم و تربیت کا کمال؟ اصل میں اس شعر میں والدین کی اچھی تربیت کی اہمیت کو اجاگر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے فوراً آمادگی ظاہر کی، جو ان کی بہترین تربیت، ایمان اور ادب کی علامت ہے. یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی معراج ہے. ایک نوجوان بیٹا اپنے گلے پر چھری دیکھ کر بھی صبر اور رضا کا پیکر بن جاتا ہے. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے. قربانی دراصل اپنی جو خواہشات کو اللہ رب العزت کے حکم پر قربان کرنا، اپنے نفس کی ضد کو توڑنا، تکبر، غرور، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ رب العزت کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یعنی اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ رب العزت کی رضا میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو مشکل وقت میں ظاہر ہو، اطاعت وہ ہے جو بغیر سوال کی جائے، صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے.
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کی دعائیں سب سے افضل دعا ہے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ استغفار کریں اور دل کی سچائی سے دعا کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ آج ہم سے بھی اللہ قربانی مانگتا ہے، مگر وہ جانور کی صورت میں نہیں، ہمیشہ نفس کی صورت میں ہوتی ہے۔ نماز کی سستی کو قربان کر دیں، گناہوں کی عادت کو قربان کر دیں، حرام کی کمائی کو چھوڑ دیں اور دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو جگہ دیں۔ قربانی کا پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنے سب خواہشات، جذبات، تعلقات کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ عظیم داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ مسلمان را مسلمانی بس است عشق ابراہیم و صبر اسماعیل۔ مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا شوق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں حقیقی قربانی کی روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔